والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال المؤلف رحمہ اللہ: باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین. معزز حاضرین، آج ہم تقریباً 19واں باب پڑھنے جا رہے ہیں. آج سے کچھ ابواب تک شرک کے جو اسباب ہیں ان کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے جو ابواب ہم پڑھے ہیں اس میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے شرک جو کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر کے، اس کی کئی ایک شکلیں بیان کیے. آج اور اس کے بعد کے کچھ ابواب میں کس سبب سے امت میں شرک آتا ہے اس کی وضاحت کے لیے یہ باب قائم کیے ہیں. تو یہ باب ہے بنی آدم جو کفر میں پڑ گئے اور اپنے دین کو چھوڑ دیے، شرک میں پڑ گئے، اس کا بنیادی سبب جو نیک لوگ صالحین جو بزرگ تھے ان کے بارے میں غلو ہے. امت میں سب سے پہلا شرک جو آیا اس کا سبب نیک لوگ، صالحین لوگ، بزرگ جو تھے دین کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، ان کی شان، ان کی تعظیم میں غلو کی وجہ سے سب سے پہلے اس امت میں شرک آیا. پہلی دلیل جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم غلو نہ کرو اپنے دین کے معاملے میں. اہل کتاب کون ہیں؟ یہود اور نصارہ. یہود اور نصارہ اہل کتاب ہیں، اللہ نے انہیں علم دیا تھا. کفار جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے درمیان مبعوث ہوئے، وہ امی تھے، ان کے پاس کتاب نہیں تھی، وہ ان پڑھ تھے. تو اللہ نے یہود و نصارہ کو خطاب کر کے کہا دین کے معاملے میں غلو نہ کرو. نصارہ نے کیا غلو کیا؟ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا. انہیں اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے انہی کی عبادت کرنے لگے، کہنے لگے ان اللہ ثالث ثلاثہ، ثالث ثلاثہ تین، اللہ، جبرائیل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں خدا ہیں. نعوذ باللہ اللہ. یا پھر اللہ رب العالمین، حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں اللہ ہیں. اس طرح غلو کر کے نصارہ نے اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، ان کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کے مقام پر کھڑا کر دیا. یہودیوں نے کیا غلو کیا؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یعنی ان کا جو مقام نبوت تھی اس سے اٹھا کر کے ان کی شان میں غلو کیا اور اللہ کے برابر کھڑا کر دیے. اس طرح ان لوگوں نے شرک کا ارتکاب کیا. ان کی گمراہی کو بتانے کے ساتھ ساتھ اس امت کو بھی پیغام ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کے متعلق غلو کیا اور شرک کر بیٹھے، تم ایسی حرکت نہ کرنا. نہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرو، نہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں غلو کرو، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرو. غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا. اللہ نے کسی بھی چیز کی شرعاً ایک حد بتائی ہے، بندہ اگر اس حد کو تجاوز کر دیتا ہے، محبت کے معاملے میں، دشمنی کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، تو وہ چیز غلو ہے اور یہ شرک تک جانے کا ایک اہم اور بنیادی سبب ہے. تو پہلی دلیل اس معاملے میں جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو. دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرَ. بنی اسرائیل کے 5 قوم نوح سے پہلے 5 نیک لوگ تھے. 5 نیک لوگ تھے
جن کا نام، ایک کا نام ود تھا، دوسرے کا سعا، تیسرے کا یغوث، چوتھے کا یعوق اور پانچویں کا نصر. یہ 5 نیک صالح بزرگ لوگوں کے نام تھے. اور یہ کب تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. راجح قول کے مطابق حضرت نوح ابھی نبی بنا کر کے نہیں آئے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 10ویں صدی تک، نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر 10ویں صدی تک تقریباً 1000 سال تک شرک نہیں تھا. 1000 سال کے بعد یہ 5 لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. یہ بڑے ہی نیک، عابد، موحد لوگ تھے جنہیں دیکھ کر کے لوگ عبرت پکڑتے تھے، ان سے لوگ دین کے قریب ہوتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا. شیطان ان کے پاس آیا اور جو لوگ ان سے محبت کرتے تھے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ لوگ تو انتقال کر گئے، تم ان کے نام کے پتھر نصب کر لو تاکہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آئے. سب سے پہلے ان لوگوں نے ان کے نام کے پتھر رکھے. پھر ایک مقام آیا، ان کے بعد والے ان کی شکل کے بت بنا لیے. اس وقت بھی عبادت نہیں کی جاتی تھی، ان کی قبروں کے پاس مجاور بن کے بیٹھتے تھے، ان کی بتوں کے پاس. پھر اس کے بعد چل کر کے ان کے اصنام بنا لیے. پھر یہ لوگ بھی چلے گئے تو اس کے بعد کچھ لوگ آئے جو ان کی عبادت کرنے لگ گئے. تو نیک صالحین سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، لیکن یہ محبت شرعی حدود میں ہو تبھی جا کر کے اللہ کے پاس کامیاب ہے، معتبر ہے. اور جو بندہ صرف اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کی زیارت کرتا ہے تو جن 7 لوگوں کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا. لیکن یہ محبت جب حد سے بڑھ جائے تو یہ چیز حرام ہے، جائز نہیں ہے اور یہ شرک تک لے جاتی ہے. نیک لوگوں سے لوگ محبت کرتے تھے لیکن دھیرے دھیرے ان کی محبت میں غلو کرنے لگے اور یہی غلو شرک کا سبب بنا. قوم نوح جب ان کی عبادت کرنے لگی، اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. نوح علیہ السلام لوگوں کو ان 5 لوگوں کی عبادت کرنے سے روکتے تھے. تو شرک کرنے والے، وہ لوگ جو شرک کر رہے تھے، ان سے کہتے لا تذرن آلہتکم، تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو. نوح علیہ السلام جو بھی کہیں تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو. اور وہ معبود کون ہیں؟ یہ 5 معبود ہیں. نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، علانیہ طور پر، اکیلے میں، گھروں میں جا کر کے، پبلک میں، ہر جگہ. مؤرخین لکھتے ہیں تقریباً 80% یا اس سے کچھ زائد افراد ایمان لائے. 950 سال محنت کرنے کے بعد کتنے لوگ؟ 80% یا اس سے کچھ زائد. اگر آپ اندازہ کریں ہر 100 سال میں 10 لوگ بھی ایمان لانے والے نہیں، لیکن برابر آپ کام کرتے رہے، لیکن یہ لوگ شرک سے باز نہیں آئے. انہی لوگوں کی محبت میں جا کر کے لوگ ان کی تعظیم میں غلو کرنے لگے تو شرک آیا. اس کی مزید وضاحت کے لیے فرماتے ہیں ہذہ اسماء رجال صالحین، یہ 5 نام قوم نوح کے نیک لوگوں کے تھے. فلما ہلکوا، جب وہ وفات پا گئے، اوحى الشیطان الی قومہم، شیطان ان کی قوم کی طرف وحی کیا کہ نیک لوگ تو وفات پا گئے، کیا تم ان کی نیکی کو ضائع جانے دو گے؟ کیا تمہاری محبت اتنی ہی؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کے بت بناؤ، ان کے نام کے پتھر رکھو. پھر آگے چل کر کے یہ لوگ شرک کرنے لگے. وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، اور انہوں نے ان بتوں کے یہ 5 نام بھی رکھ دیے. ایسی بات کی شیطان نے انہیں خیال ڈالا، فَفَعَلُوا، اور انہوں نے ایسے ہی کیا. وَلَمْ تُعْبَدْ، شروع میں لوگ عبادت نہیں کرتے تھے، قبر کے پاس مجاور بن کے ان کی قبروں کے پاس قوم نوح کے افراد بیٹھتے تھے، شروع میں عبادت نہیں کرتے تھے. حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ، یہاں تک کہ جب وہاں مجاور بن کے بیٹھنے والے انتقال کر گئے، ان کی وفات ہو گئی. وَنُسِيَ الْعِلْمِ، اور علم اٹھا لیا گیا. کون سا علم اٹھا لیا گیا؟ توحید کا علم اٹھا لیا گیا. لوگ شرک کرنے لگے. یا پھر اس بات کا علم اٹھا لیا گیا کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھتے تھے وہ عبادت نہیں کرتے تھے اور یہ نیک لوگ اللہ کے قائم مقام نہیں ہیں. یہ علم اٹھا لیا گیا تو بعد والی نسل جاہل قسم کی ان لوگوں کے نام کی عبادت کرنے لگی. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیر واحد من السلف،
اسلاف میں سے کئی ایک سے یہ بات منقول ہے، لما ماتوا عکفوا، جب یہ لوگ وفات پا گئے تو ان کی قوم کے لوگ یہاں بیٹھ کر کے اعتکاف کرنے لگے، یعنی قبروں کے پاس مجاور بن کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھنے لگے. جس طرح ایک آدمی رمضان میں اعتکاف کرتا ہے، ساری دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کو لازم پکڑ لیتا ہے، لوگ ان اولیاء اور صالحین کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر کے اعتکاف کرنے لگے، مجاور بن کر کے یہاں پر بیٹھنے لگے. مجاور بن کے قبروں کے پاس بیٹھنا جائز ہے؟ یہ قبر کے بارے میں غلو ہے. کوئی بندہ اگر مجاور بن کے کسی قبر کے پاس بیٹھتا ہے تو یہ قبر سے متعلق شریعت کے جو احکامات ہیں ان معاملات میں غلو ہے اور یہ شرک کا سبب ہے. اگر قبر کے پاس مجاور بن کر کے بیٹھنا درست ہوتا تو دنیا میں سب سے عظیم اور سب سے افضل قبر کس کی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں بیٹھ کر کے مجاورہ بن گئی تھی آپ نعوذ باللہ؟ ہرگز نہیں. حتیٰ کہ جب عبادت کا موقع آتا تو آپ اللہ کے نبی کی قبر کی طرف رخ کر کے عبادت کرتی تھی. آج لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کی گنبد کی طرف رخ کر کے دعا کرنے لگتے ہیں. کیا حضرت عائشہ ایسا کرتی تھی اللہ کے نبی کی قبر کے پاس؟ حج کے موقع پر قبر کو چھوڑ کر کے حضرت عائشہ کہاں جاتی تھی؟ کعبۃ اللہ جاتی تھی. آج لوگ کعبۃ اللہ سے زیادہ کس کو اہمیت دیتے ہیں؟ مدینے کو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں پر ہے. یہ قبر کے معاملے میں غلو ہے. فرماتے ہیں یہ لوگ مجاور بن کر کے وہاں پر بیٹھنے لگے. ثم صوروا تماثیلہم، پھر ان کی تصویریں بنائی، یعنی جو بت تھے، جو نیک صالح لوگ تھے ان کے بت بنائے گئے، ان کی صورتوں کو تراشا گیا. ثم طال علیہم الامد، پھر اس کے بعد ایک طویل مدت گزر گئی، لوگ انتقال ہوتے گئے اور علم اٹھا لیا گیا. فرماتے ہیں فعبدوہم، تو ان کی عبادت کی جانے لگی. تو قبروں کے پاس بیٹھنا، قبروں کے مجاور بننا، یہ فی نفسی ہی غلو ہے اور یہ شرک میں جانے کا بنیادی سبب ہے اور اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. آپ جب انتقال کر رہے تھے، انتقال کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت کی اور کہا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. یہود و نصارہ پر لعنت کرتے ہوئے کہا انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے. تو یہ بات واضح ہے کہ غلو کرنا نیک صالح لوگوں کے معاملے میں یہ شرک کا بنیادی سبب ہے. آج آپ دیکھے ہوں گے کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے معاملے میں کوئی حد نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی چاہے جیسے چاہے محبت کرو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معاملے میں شریعت نے حد مقرر کی، شریعت نے اصول اور ضوابط بتائے ہیں. اگر کوئی بندہ محبت کے نام پر میلاد مناتا ہے تو یہ کیا ہے؟ محبت میں غلو ہے. اگر کوئی محبت کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، آپ سے خیر طلب کرتا ہے تو یہ محبت کے معاملے میں غلو ہے. عام طور پر جو غلو کیا جاتا ہے یا تو تعریف میں غلو، جیسے نصارہ نے یہود نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا پھر مذمت میں غلو کیا جاتا ہے. یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، نعوذ باللہ آپ کو زانیہ کا بیٹا کہا. یہ غلو ہے. دونوں میں اعتدال. شریعت تعظیم کے معاملے میں جو حد بیان کی ہے اسی حد پر رہتے ہوئے انبیاء سے، صالحین سے محبت کرنا، یہ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کا عقیدہ ہے. اس بات کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. ایک اور روایت اس بات کی وضاحت کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ بات ایک مجلس میں یا اپنے خطاب کے دوران فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى، تم میری شان میں یا میرے متعلق غلو نہ کرو جیسا کہ عیسائیوں نے ابن مریم سے متعلق، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق غلو کیا. کیا غلو کیا؟ اللہ کے برابر اللہ کے بندے کو ٹھہرانے لگے. جس طرح انہوں نے کیا تم میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو. آگے فرماتے ہیں انما انا عبد، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، ورسول، اور اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات فرما رہے ہیں اور آپ کے سامنے کئی ایک صحابہ موجود ہیں. جب آپ نے اللہ کے نبی کی یہ روایت نقل کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہا کہ اللہ کے نبی نے خود کہا آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے
रसूल हैं। अब कोई बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की बंदगी से उठा देता है तो रिसालत के मामले में गुलू है। रसूल की ताजीम की जाए, इत्तबा की जाए, उनकी बात की पैरवी की जाए और आंख बंद करके उनके पीछे चला जाए। आंख बंद करके दुनिया में लोग किसकी इत्तबा करना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बात साबित हो जाए, क़यामत तक आप उसी बात के पीछे रहें, ये सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खासा हासिल है। लेकिन इसी बुनियाद पर आप मोहब्बत को कोई और रंग दे करके अलग अलग तरीके ईजाद कर लें तो ये चीज क्या है? गुलू है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इससे मना किया है। एक और रिवायत गुलू के मामले में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ही से मरवी है, फरमाते हैं इय्याकुम वल गुलू, गुलू से बचो। अल्लाह के नबी उम्मत को कह रहे हैं गुलू से बचो। गुलू नेकियों में भी होता है, अहलुल हदीस भी बसा औकात गुलू करते हैं। करीब में एक वाकया हुआ था, आप सुने होंगे शायद। पड़ोसी मुल्क में कुछ लोगों ने ईसाई जो कुरान की बेहुरमती किए और कुरान को जलाए थे, कुछ मुसलमान अहलुल हदीस जा करके उनके चर्चों को गिरा दिए। उन्होंने कुरान को जलाया, ये जा करके उनके चर्च गिरा दिए। अब मामला बिगड़ गया, हालात संगीन हो गए, तो कुछ अहलुल हदीस सलफी कहने वाले वहां गए और मामलात को सुलझाने के लिए उन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया? उन तमाम के तमाम ईसाइयों से कहा हम तुम्हें चर्च बना करके देंगे, जब तक चर्च बंद नहीं जाता तुम आकर के मस्जिद में इबादत कर लो। कहने वाले कौन है? अपने आप को सलफी कहने वाले, अपने आप को अहलुल हदीस कहने वाले। और ये बहुत दूर की बात नहीं, करीब का वाकया है। और वहां के अहले हदीस उलमा ने बहुत ज्यादा तनकीद की और इस काम से उन्हें रोका। तो ये गुलू है। आप गैर मुस्लिम के साथ हुस्न सुलूक से पेश आए, उसे दावत दें, लेकिन दावत देने का यह मतलब नहीं कि आप उसको अल्लाह के घर में ला करके इबादत करने का कहें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज से रोका और कहा तुमसे पहले यहूदो नसारा और कौम नूह के अफराद आपने सुना, ये किस वजह से हलाक हुए? गुलू की वजह से। शरीयत ने आपको यह हद बयान कर दी तो हम पर लाजिम है कि हम उस हद पर रुक जाएं। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में सजदा करना अल्लाह की इबादत है और सजदे में अल्लाह की ताजीम की जाती है। एक बंदा 3 सजदे करने लग जाए, ये नमाज के मामले में गुलू है। आप तवाफ कर रहे हैं और तवाफ करते करते आप काबतुल्लाह का जो गिलाफ है उसके धागों को खींच रहे हैं और उसके धागों को हाथ में बांध करके तबर्रुक की नीयत से लेकर के जा रहे हैं। यह काबतुल्लाह के मामले में गुलू है, काबतुल्लाह के मामले में यह गुलू है। इसी तरह आप देख लें, इबादत के जो तमाम हुदूद हैं उन हुदूद से जो बंदा निकल जाता है उस मामले में वो गुलू करने वाला है। अरब के एक शेख हैं, नाम है सुलेमान अज-जुबैलान हफिज़हुल्लाह। उनका एक क्लिप यूट्यूब पर मौजूद है। वो इबादत में किस तरह इंसान नेकियों के मामले में गुलू करता है इसकी मिसाल देते हुए फरमाए, हज का मौका था, वो जमरात को कंकरियां मारने के लिए गए, शैतान को जमरा उकबा और उस्ता को कंकरियां मारने के लिए गए। तो देखे शेख सुलेमान अज-जुबैलान ने कि एक आदमी अपना चप्पल जूता निकाल करके मार रहा है। उन्होंने रोका और ऐसा करने से मना किया। तो ये उनसे कहता है मैं तुम्हें पहचान गया। वो खुश हो गए। पड़ोसी मुल्क का वो आदमी था कि मैं तो अरबी बोलता हूं, ये मुझे पहचान गया, यानी उर्दू बोलने वाले भी मुझे जानते हैं। तो उन्होंने कहा बताओ मैं कौन हूं? कहने लगा तुम शैतान के भाई हो। क्यों? इसलिए कि मैं शैतान को कंकरी मार रहा हूं, तकलीफ तुम्हें हो रही है। ये जमरात के सिलसिले में गुलू है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हद बयान की? 7 कंकरियां। अब कोई 8 मारता है या बड़ी बड़ी ईंटें लेकर के मारता है या फिर चप्पल जूता निकाल करके मारता है, ये वो जो इबादत है कंकरियां मारने की, उस मामले में गुलू है। 3 लोग अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने क्या कहा? हजरत आयशा से अल्लाह के नबी की इबादत के मुताल्लिक पूछा और क्या कहा कि एक ना शादी नहीं करेगा, एक रोजाना रोजे रखेगा और एक क्या करेगा? सारी रात क़ियाम करेगा। इबादत है, नेकी है, लेकिन इस मामले में शरीयत ने जो हद बयान की है ये उस हद से निकल जाता है। इबादत के मामले में अगर कोई बंदा गुलू करता है तो ये चीज बिदात बन जाती है। आज आप देखें, इबादत के मामले में जितनी भी बिदात हैं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत के नाम पर, दीन पर अमल के नाम पर, उनमें गुलू पाया जाता है और ये इसीलिए बिदात ठहरती है। और अगर उनका ताल्लुक अल्लाह के हुकूक से है तो धीरे धीरे ये चीज शिर्क बन जाती है। तो इस मामले में मुहतात रहना चाहिए।
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلو سے بچو اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگ غلو ہی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ یہ روایت مزید طویل ہے، اس میں ایک بات یہ بھی اہل علم نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریاں اٹھا کر کے دیے، جمرات کے لیے کنکریاں اٹھا کر کے دیے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اسی کے مثل کنکریاں ہونی چاہیے، تاکہ آپ جب کنکریاں مارتے ہیں بہت زیادہ بھیڑ بھی ہوتی ہے وہاں پر، اگر کسی کو لگ بھی جائے تو اسے اس قدر تکلیف محسوس نہ ہو۔ اگر بڑی بڑی اینٹیں لے کر کے ماریں گے، سامنے کوئی شخص رہے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، ہلاک بھی ہو سکتا ہے وہ۔ جب ان کنکریوں کو اٹھا کر کے دیا، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں لیے، تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والغلو، غلو سے بچو، یعنی بڑی بڑی کنکریاں بھی مت مارو، اس کے علاوہ جو بھی معاملات ہیں عبادت کے، اس میں شریعت کی جو حد ہے اسی پر رہ کر کے عبادت کرو۔ اس کے بعد ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، تکلف کرنے والے، حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو گئے۔ یعنی ایک چیز شریعت نے اس معاملے میں آپ پر آسانی کی ہے، اگر آپ اس آسانی کو چھوڑ کر کے جان بوجھ کر کے اپنے اوپر مشقت ڈال لیتے ہیں تو شریعت نے کہا ایسے لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو شریعت جن معاملات میں آپ میں وسعت رکھی ہے، آسانی رکھی ہے، ان معاملات میں آدمی کو خواہ مخواہ کی تکلیف اٹھا کر کے غلو کا مظاہرہ کیے بغیر شریعت نے جو حد بتائی ہے اس حد پر رک جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ شریعت پر عمل کرنے کو بھی غلو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو ہمیشہ اپنے پیجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو شدت ہے ایک طرح سے، کیوں تم ہمیشہ اتنا اوپر اپنے ٹخنے کو رکھتے ہو؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ پیجامے کو، ازار کو ٹخنے سے اوپر رکھو۔ ایک آدمی کی داڑھی عام لوگوں کے مقابلے میں قدر طویل ہے، لیکن وہ اس کو کاٹتا نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے اور داڑھی رکھنا فرض ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ کیسی سختی ہے، یہ کیسا تکلف ہے کہ تم اتنی بڑی داڑھی چھوڑ کر کے پھر رہے ہو۔ ایک آدمی بدعتیوں سے ملاقات کرتا ہے، لوگ روکتے ہیں کہ بدعتی سے مت ملو، اس میں خطرناکی ہے، تم بھی اس کی بدعت کا شکار ہو سکتے ہو، دین کی سلامتی اسی میں ہے کہ تم اس بدعت کو چھوڑ دو۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو حد سے زیادہ غلو ہے، یہ تو سختی ہے، جبکہ یہ تمام کے تمام سلفی منہج ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی یہ تعلیم ہے۔ شریعت کے معاملے پر عمل کرتے ہوئے کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ سختی کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی باتوں پر کان نہیں دھرا جائے گا، اس لیے کہ شریعت کا یہی مطلوب ہے۔ تو کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے جو شرک آیا وہ کہاں سے آیا؟ غلو کی وجہ سے، نیک لوگوں کی شان میں غلو کی وجہ سے۔ اور آج امت میں جتنی بھی قبریں ہیں یا اولیاء کے نام پر جو شرک ہوتا ہے، اس کی واحد مثال یہی ہے کہ لوگ ان کی شان میں، ان کی تعظیم میں غلو کرتے ہیں اور شرک کا شکار ہوتے ہیں۔ مثلا ایک ولی سے ایک کرامت کا ظہور ہوا، اور کرامت کو ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کرامت پر۔ صحابہ سے کرامات ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام سے کرامت ہوئی۔ حضرت مریم سے کیا کرامت ہوئی؟ آپ حالت حمل میں تھی، ولادت کا وقت ایک دم قریب تھا، آپ کے پاس کھانے پینے کی کوئی شے نہیں تھی، آپ جہاں تھے وہاں پر اللہ رب العالمین نے کھجور کا درخت کا انتظام کیا اور حضرت مریم سے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، کھجور گریں گے اور اس کو کھاؤ اور پانی کو پیو۔ کیا ایک حمل میں موجود عورت جس کی حمل کا وقت بالکل قریب ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ناریل سے سخت اور مضبوط درخت کو اپنے ایک ہاتھ سے ہلائیں اور کھجور اس پر گر جائیں؟ ممکن ہے ایسا؟ نہیں، ناممکن ہے۔ لیکن وہاں حضرت مریم نے ایسے کیا اور کھجور گرے۔ اہل علم نے لکھا ہے یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت ہے۔ صحابہ سے بھی کرامات ہوئی، ایک صحابی کو شیر نے راستہ دکھایا، مورخین نے لکھا ہے روایت ثابت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ آپ ممبر پر ٹہر کر کے خطبہ دے رہے تھے، آپ نے خطبے کے دوران کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف پناہ لے لو۔ ساریہ اس صحابی کا نام تھا یا اس شخص کا نام تھا جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا کر کے کفار کے خلاف جنگ کے لیے بھیجا تھا۔ جنگ چل رہی تھی، قریب تھا کہ مسلمان ہار جائیں، لیکن عین موقع پر اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ منظر دکھلایا اور انہوں نے کہا کہ مسلمان اگر پہاڑ کی جانب رخ کر لیں تو دشمن سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں سے
آواز لگائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہاں پر انہیں وہ آواز سنائی دی اور وہ پہاڑ کی طرف چلے گئے اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. مدینہ آئے، ساری بات واضح ہو گئی کہ عین جنگ کے موقع پر حضرت عمر کی ہم نے ایسی آواز سنی اور اس حکمت عملی پر ہم نے عمل کیا اور ہم فتح یاب ہو گئے. یہاں حضرت عمر ٹھہرے ہیں اور انہیں وہاں کا منظر دکھائی دے گیا. اگر یہ واقعہ ثابت ہے، کئی ایک لوگوں نے ثابت کہا ہے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی. اللہ کرامات دو وجوہات کی بنا پر کرتا ہے. یا تو خوش ہو کر کے اس کی عبادت سے، اس کی ریاضت سے بطور انعام و اکرام اس پر کرامت کا ظہور کرتا ہے، یا پھر اللہ کا بندہ، خاص بندہ پریشانی مصیبت میں ہے تو اسے اس پریشانی مصیبت سے چھٹکارے کے لیے اللہ کرامت کا ظہور کرتا ہے. یہاں کرامت اسی ناحیے سے ہوئی تھی. اب اگر کوئی بندہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس ایک کرامت کو بنیاد بنا کر یہ کہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہتے ہوئے ساری دنیا کا حال جانتے تھے، تو اس کی یہ بات درست ہوگی؟ ہم کہیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلچلاتی دھوپ میں بیت المال کے ایک اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے نکل رہے. غلام پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے. کہتا ہے میں ڈھونڈ لاتا ہوں یا میں بھی چلتا ہوں. تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے اس کا مسئول بنایا ہے، اللہ مجھ سے ذمہ داری لے گا. یہاں ٹہر کر کے جنگ کا منظر جو کئی سو میل دور ہے دکھائی دیتا ہے، لیکن مدینے میں ایک اونٹ گم ہو گیا، انہیں اس کی خبر نہیں ہے. آج آپ کسی بھی انسان کو ولی کی عبادت یا قبر میں موجود شخص کی عبادت سے یا وہاں پر جا کر کے اس کی تعظیم کرنے یا پھول چڑھانے، چادر چڑھانے سے روکیں تو وہ کہتے ہیں ان سے ایسی کرامت ہوئی، کیا وہ ایک چھوٹا سا کام میرا نہیں کر سکتے؟ حضرت عمر سے ویسی کرامت ہوئی، کیا چھوٹا سا ایک معمولی اونٹ انہیں نہیں دکھ سکتا؟ تو کرامت کا ظہور اولیاء سے ہوتا ہے اور ہم اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن اس بنیاد پر شریعت کی جو حد ہے اس سے آگے بڑھ کر کے غلو نہیں کرتے، اس کو اسی حد تک رکھتے ہیں. اس کے بعد یہ نہیں سمجھ جاتے کہ جب یہ چیز کر سکتے ہیں تو یہ بھی چیز یہ کر سکتے ہیں. یہ تمام ہم ان کے لیے ثابت نہیں کرتے. تو کل ملا کر کے بات یہی ہے کہ آج امت میں جو شرک پھیلا ہے اس کی بنیادی سبب یہی ہے کہ لوگ اولیاء، بزرگ، نیک لوگوں کی شان میں غلو کرتے ہیں اور ایک مقام آتا ہے کہ انہی کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں. اسی کے مظاہر ہیں قبر پرستی، قبر پر چادر چڑھانا، یہ ساری چیزیں. انشاءاللہ کل ایک اور سبب ہم شرک کا پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صالحین کی شان میں غلو کر کے شرک کا ارتکاب کرنے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں. دین کے کسی بھی معاملے میں شریعت نے جو حد بیان کی ہے، اللہ کے نبی سے محبت کے معاملے میں، عبادت کرنے کے معاملے میں، ان تمام حدوں پر ہم تمام کو اللہ رک جانے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین تقبل یا رب العالمین. معزز حاضرین، جیسا کہ آپ لوگوں سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، ویسے ہی آج کا پہلا سوال یہ ہے، غلو عام طور پر اس کی 3 اقسام، غلو جو کرتے ہیں لوگ اس کی 3 شکلیں ہیں. ایک تعظیم میں غلو، اور ایک مذمت میں غلو، اور ایک درست طریقہ شریعت کے مطابق رک جانے کا. اس کی مثالیں پیش کریں آپ. ایک محبت میں غلو کرنا، ایک نفرت میں غلو کرنا، اور ایک شریعت کی حد پر رک جانا. چلیے 2 پیش کریں. نفرت میں حد سے بڑھ جانا یا محبت میں حد سے بڑھ جانا، ان 2 باتوں کو واضح کریں. ہاں عمران جی. محبت میں غلو، بارک اللہ فیک. محبت میں غلو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت کرنے لگے کہ انہیں اللہ کے برابر ٹھہرانے لگے. یہود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی نفرت کرنے لگے کہ انہیں نعوذ باللہ ولد زنا کہنے لگے. ان دونوں کے درمیان شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ حد مقرر ہے. نہ تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں انہیں الہ بنا دو، نہ تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نفرت میں انہیں وہ کہنے لگو. درمیان میں رہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. یہی صحیح اور درست عقیدہ ہے. بارک اللہ فیک عمران. 5 نیک لوگ جو صالح، یہ قوم نوح
جن کی عبادت کیا کرتی تھی، جن کے نام پر شرک کیا کرتے تھے، ان 5 لوگوں کے نام کیا ہیں؟ 5 نیک صالح لوگوں کے. ود، سوا، تیسرا نام مسٹیک ہے. ہاں بتائیے. میں چاکلیٹ دیتا ہوں بھائی. ہاں نہیں بھائی. بارک اللہ حافظ. ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. بارک. یہ کون تھے یہ؟ اور کب تھے یہ؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں تھے. مؤرخین لکھتے ہیں، اور یہ درست بات ہے، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے بھی پہلے کے لوگ تھے. جب ان کا شرک عام ہو گیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام آیا اور اس شرک سے امت کو روکنے کے لیے. عبادات میں غلو، اس کی کئی ایک مثالیں میں نے پیش کی. عبادت میں غلو جو انسان کرتا ہے، اس کی 2 مثالیں کون پیش کریں گے؟ جیسے قبر کے معاملے میں غلو، کعبۃ اللہ کے معاملے میں غلو، روزے کے معاملے میں غلو. کئی ایک مثالیں میں دیا، کون 2 مثالیں پیش کریں صرف؟ ہاں عمران بھائی. ہاں بارک اللہ، بالکل درست جواب. ہاں بارک اللہ فیک. کعبۃ اللہ کے معاملے میں غلو، کہ کعبۃ اللہ کو برکت کی نیت سے چھونا، یا کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وقت اس کے 1-2 دھاگے کو نکال کر کے لے کر کے چلا جانا بطور تبرک، یہ کعبۃ اللہ کے معاملے میں غلو ہے. ایک اور ماشاء اللہ آپ سب لوگ سن رہے تھے. بارک اللہ فیک. شیطان کو کنکریاں مارنا قبر کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، اسی طرح کعبۃ اللہ کے معاملے میں ساری مثالیں آپ نے دے دی. بارک اللہ فیک. میں یہی مثال سننا چاہ رہا تھا کعبۃ اللہ کی. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا